بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکریم، میں جس سے مانگتا ہوں ایسا کریم اور سخی اور داتا ہے کہ دیتا ہی رہتا ہے، ہر دم اس کے در کھلے ہوئے ہیں۔ وہ ایسا سخی ہے کہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ ایسا سخی ہے کہ دے کر بدلہ نہیں مانگتا۔ وہ ایسا سخی ہے کہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے، سوتا نہیں سلاتا ہے، پہنتا نہیں پہناتا ہے۔ میرے سخی مولا کے خزانے دنیا کے کسی سخی کی طرح نہیں ہے کہ دینے سے ختم ہو جائے، بلکہ اس کے خزانوں میں دینے سے بال برابر بھی کمی نہیں آتی۔ دنیا کے سخی مانگنے پر دیتے ہیں، میرا مولا نہ مانگنے پر بھی دیتا ہے۔ ہم جب نہیں تھے تو ہم نے اپنے وجود کی بھیک کہاں مانگی تھی؟ ہم نے اپنے لیے حسین و جمیل شکل کہاں مانگی تھی؟ ہم نے اپنے لیے سلامتی اور تندرستی پیدا ہونے سے پہلے کہاں مانگی تھی؟ اللطیف، 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 میں جس سے مانگتا ہوں وہ ایسا لطیف ہے کہ دنیا کے انسانوں نے اس کی قدرت کے کروڑوں نظاروں کو دیکھا مگر اس کو نہیں دیکھ سکے، اس کی لاکھوں نعمتوں کو استعمال کیا مگر اس کو نہ دیکھ سکے، اس کے لاکھوں احسانات سے استفادہ کیا مگر اس کو نہ دیکھ سکے، اس کے سامنے لاکھوں سجدے کیے مگر اس کو نہ دیکھ سکے، کیونکہ یہ آنکھ اس قابل ہی کہاں کہ اس آنکھ سے اس عظیم ذات کو دیکھ سکے۔ پانی بھی لطیف ہے، ہوا بھی لطیف ہے، آگ بھی لطیف ہے، بھاپ بھی لطیف ہے، مگر میرے مولا ایسے لطیف ہے کہ آپ جیسا لطیف کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ آنکھیں اور نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ سب آنکھوں اور نگاہوں کو پا جاتا ہے۔ وہ بڑا ہی باریک بین ہے اور بھید جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ الماجد، المجید، وہ جس سے میں مانگتا ہوں وہ بزرگی والا ہے، اسی کو قرآن مجید نے المجید کہا۔ قرآن کو بھی مجید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مجید کا کلام مجید ہے، یعنی بزرگ پروردگار کا بزرگ کلام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو میرے مولا نے بزرگ بنا دیا وہی بزرگ ہے، جس کو میرے مولا بلند قرار دے وہی بلند ہے۔ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو ساری مخلوقات میں اشرف بن گیا۔ اس نے پہاڑوں کو بلندی عطا کی، وہ تو سر بلند ہو گئے۔ اس نے آسمان کو سب سے بلند رکھا تو وہ بلند ہو گیا۔ اس نے شیر کو تمام جانوروں پر بلند اور شاہین پرندے کو تمام پرندوں پر بلند کر دیا۔ اس نے اہل علم کو سارے نہ جاننے والوں پر فوقیت عطا کی۔ میرے مالک تو مجھ کو اپنے سے قریب کر لے تاکہ دنیا کی ذلت و رسوائی سے میں محفوظ رہوں۔ تیری عزت کی قسم، جو تجھ سے جڑ گیا وہ کبھی ذلیل نہ ہوا اور جو تجھ سے کٹ گیا وہ کبھی عزت والا نہ ہوا۔ المالک، 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 میں اس سے کیوں مانگوں جس کا بھی کوئی مالک ہے؟ میں تو صرف ایسے مالک سے مانگتا ہوں جو خود تو مالک ہے مگر اس کا کوئی مالک نہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں دیکھیں تو ان کو کسی نہ کسی کا مملوک پایا کہ ان کا سب کا کوئی نہ کوئی مالک ہے، مگر میرا مالک ہی ایسا مالک ہے کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ جس سے میں مانگتا ہوں ایسا حقیقی مالک ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ملک میں ہے، سورج اس کی ملکیت میں ہے، چاند اس کی ملکیت میں ہے، پہاڑ اور سمندر اس کی ملکیت میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس دکان کا مالک میں ہوں، اس دکان کا مالک میں ہوں، اس مکان کا مالک میں ہوں، اس کارخانے کا مالک میں ہوں، لیکن یہ سب
حقیقی مالک نہیں ہے۔ اگر حقیقی مالک ہوتے تو ان کی ملکیت میں یہ ساری چیزیں ہمیشہ رہتی، کسی اور کی ملکیت میں نہ جاتی، لیکن تاریخ گواہ ہے اور مشاہدات شاہد ہے کہ باپ مالک تھا، مر گیا تو بیٹا مالک بن گیا، پھر وہ حقیقی مالک کہاں رہا؟ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ مملوکہ چیز رہ جاتی ہے اور مالک ہی چلا جاتا ہے، پھر کیوں کر ہم اس کمزور کو مالک کہیں؟ حقیقی مالک تو میرا وہ مولا ہے جس کی ملکیت سے کوئی چیز خارج نہیں، ہم آج اسی کی ملکیت میں ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن بھی وہی میرا مولا حقیقی مالک ہوگا۔ قرآن کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، کہہ دیجئے اے نبی کہ اللہ تو سلطنت کا مالک ہے، تو جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے۔ مجھے عارضی مالک بھی بننا ہے تو اسی کے ارادے سے بننا ہے، اس لیے مانگ اس سے جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے۔ جو مالک نہیں وہ کیسے کسی کو مالک بنائے گا؟